رمل اور نابیہ جیسے حویلی میں داخل ہوئی، سامنے آغا جان کے ساتھ ان کے بابا بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آغا جان سے پیار لیتی اپنے بابا سے مل رہی تھی کہ آغا جان کی بات پر ساکت رہ گئی۔ جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا آپ دونوں نے، اب آپ دونوں مجھے حویلی سے باہر نظر نہ آئے۔ چھوٹی بہو جی آغا جان، میرے ایک دوست کی فیملی آئے گی، بہترین کھانے کا انتظام کیجیے گا اور اب بچیوں کو گارداری سکھاؤ، بہت ہو گیا پڑھائی۔ جی آغا جان، غصے میں رمل تیزی سے اپنے روم کی جانب بڑھی، جب آغا جان کے الفاظ نے اسے روکنے پر مجبور کر دیا۔ رمل اپنا حلیہ چینج کرو، کبھی انسان والے حلیے میں بھی نظر آ جایا کرو۔ رمل نے آنکھیں گھما کر آغا جان کو دیکھا، لیکن کچھ بولے بغیر اندر چلی گئی۔ بہو سمجھاؤ رمل کو، کیس کی بے جا ضد پر ہم اسے کچھ نہیں کہتے، لیکن اب تم یہ بات دھیان میں رکھو، وہ نہیں ہے یہاں۔ آغا جان نے روبدار آواز میں کہا۔ جی آغا جان، میں سمجھا دوں گی۔ رمل غصے سے روم میں آتی اپنا ہاتھ غصے میں ڈریسنگ پر مارنے لگی۔ جب ملحان کی باتیں اس کے دماغ میں گھومنے لگی، بے سہتا بیڈ پر گرتے اس نے اپنا غصہ ضبط کیا تھا۔ سب رمل کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں نا، میں بتاؤں گی سب کو کہ رمل کیا چیز ہے۔ انابیہ کے ذہن میں تو یہی بات گھوم رہی تھی کہ کون سے مہمان آئیں گے، اور میری اسٹڈی اس بات کی فکر سے کھائی جا رہی تھی۔ اچانک اس کے موبائل کی میسج ٹیون بجے، سولمیٹ والے نمبر سے اسکرین پر پیغام نمودار ہوا۔ سولمیٹ کے نمبر سے آنے والے میسج نے انابیہ کی دھڑکنوں کا تسلسل بگاڑا، لیکن ناراضگی کا سوچتے انابیہ نے موبائل سر پر پھینک دیا اور اوندھے منہ بیڈ پر گری۔ اتنی محبت ہے تو لے جاؤ آ کر، اس قید میں میرا دم گھٹ جائے گا۔ سوچتے وہ اٹھی وضو کرنے چلی گئی تھی۔ نمل کے غائب ہونے پر حولا بیگم نے گھر آ کر سب کو یہ بتایا تھا کہ نمل کی خراب طبیعت کی وجہ سے اس کا ٹریٹمنٹ پھر سے کرنا پڑ رہا ہے۔ سب نمل کی کنڈیشن سے واقف تھے، ماما بیگم کے علاوہ کوئی بھی کچھ نہیں بولا تھا، لیکن انہیں آغا جان نے ماما بیگم کو یہ کہہ کر خاموش کروا دیا کہ حولا بیگم نمل کی ماں ہے، اپنی ماں کا جہاں سے مرضی، اپنی بیٹی کو جہاں سے مرضی چاہے علاج کروا سکتے ہیں۔ ماما بیگم نے کیس کو بتایا تو کیس نے انہیں سب سچویشن بتا لی کہ کیس بیٹا حولا اتنی سکون میں کیسے ہے۔ نمل کے غائب ہونے پر ماما بیگم نے کچھ سوچتے ہوئے حیرت سے کہا، موری یہی تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، باقی ہم آپ کو سب بتائیں گے جیسے حالات ہو۔ کیس نے پریشانی سے کہا، ٹھیک ہے، نمل کا دھیان رکھو اور اسے اپنے رشتے کے بارے میں بتا دو۔ موری میرا خیال ہے کہ وہ جان چکی ہے۔ چلو پھر تو اچھا ہے۔ کیس بات کرتے کرتے جیسے ہی روم میں داخل ہوا، سامنے رمل کو آڑا ترچھا پڑا دیکھ کر جلدی سے فون بند کرتے اس کی جانب بڑھا۔ گڑیا گڑیا، کیس نے بے چینی سے نمل کے چہرے کو تھپتھپاتے ہوئے آوازیں دینے لگا، لیکن نمل ہوش میں ہوتی تو جواب دیتی۔ وہ مست سی سو رہی تھی، اتنی جلدی سو گئی، اتنی گہری نیند تو گڑیا کو کبھی نہیں آئی۔ کیس حیران ہوا، پھر سوچا شاید تھک گئی ہو۔ نمل کو صحیح سے لٹاتے، اس پر کمبل صحیح کرتے، خود ضروری کام سے چلا گیا۔ بدر، جی لالا چلو یار، جی لالا یار، 6 ماہ ہو گئے لیکن ابھی تک اس مشن کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ میں بھی سوچ رہا ہوں کچھ تو ہے جو مس پلیس ہے۔ بدر نے گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے کہا۔ چلو دیکھتے ہیں۔ ان دونوں کو باہر کی جانب بڑھتا دیکھ ملحان بھی بھاگتا ہوا آیا اور پوچھا، کدھر جا رہے ہیں آپ مجھے چھوڑ کر؟ ملحان کے بابا کیس اور بدر کا کہکا بے سہتا تھا۔ ہا ہا ہا، یار کہیں نہیں جا رہے، ادھر ہی ہیں۔ دونوں نے ہنستے ہوئے کہا، میں بھی جاؤں گا ساتھ۔ ملحان نے اٹل لہجے میں کہا، ہاں ہاں چلو آ جاؤ۔ بدر، اسے ہم کالے ڈوگی کے آگے پھینکے، کیس نے شرارت سے ایک آنکھ مینگ کرتے ہوئے کہا۔ لالا، ملحان منہ بسوڑتا ہوا بولا۔ کیس نے اسے بچپن کی بات یاد دلائی تھی جب وہ ڈاگ سے ڈرتا تھا۔ بدل، کل سے میں شہر والی حویلی شفٹ ہو رہا ہوں، تم دونوں بھی ساتھ ہوگے۔ کیس نے ان دونوں کے سر پہ بام پھوڑا، لیکن لالا میں موڑے۔ ملحان نے کچھ کہنا چاہا، لیکن کیس نے اس کی بات کرتے فوراً کہا، ہاں تو کبھی ادھر کبھی اپنے سسرال، تم جمپ کرتے رہنا۔ کیس کی بات پر بدر نے کہکا لگایا۔ لالا میرا مذاق بنا رہے ہیں؟ ملحان نے معصوم سا منہ بناتے ہوئے کہا، نہ نہ میری جان، میں ایسا کر سکتا ہوں تمہارے ساتھ؟ کیس نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا۔ بدر، تم کل سے پھر یونٹ جوائن کرو، اور ہاں، ابھی تک یہ بات تم پتہ نہیں کروا سکے کہ یونٹ کا اصل آنر کون ہے، کل تک وہ نام میرے سامنے ہو۔ اور ملحان، تم ایز آ پروفیسر ہی جاؤ گے، بس چکندر ہے، اگر کچھ غیر معمولی لگے تو بتانا۔ کیس نے سنجیدگی سے کہا۔ ملحان نے کیس کو سنجیدہ دیکھتے ہوئے حیرت سے پوچھا،
لالا خیریت تو ہے؟ بدر تمہیں ڈیٹیل بتا دے گا، اور ملحان ابھی تم فلیٹ میں جا کر ریسٹ کرو، میں اور بدر آتے ہیں۔ لیکن لالا گو ملحان، کیس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ اوکے کہتے ملحان منہ بناتے فلیٹ کی طرف چلا گیا۔ لالا ملحان لالا کو رہنے دے، مشن خطرناک ہے، انہیں نقصان نہ ہو جائے، بدر نے پریشانی سے کہا۔ ڈونٹ وری، وہ سیلف ڈیفینس جانتا ہے۔ ٹھیک ہے لالا۔ بدر جی انابیہ سے کیا بات ہوئی لالا؟ وہ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا وہ دونوں ہی اپنی منزل پر پہنچ گئے اور ایک دم الرٹ ہوتے وہ اندر داخل ہوئے۔ دھیان سے بیبی۔ اوکے لالا کہتے وہ دونوں اپنے ٹارگٹ کی طرف بڑھنے لگے۔ ٹھیک 15 منٹ بعد دونوں اپنا کام خاموشی سے کرتے واپس آ چکے تھے۔ صبح کی نیوز میں MNA عارف چودھری کی خبر نے دھوم مچا رکھی تھی۔ رات ان کے پلیس پر حملہ ہوا، کسی بھی گارڈ کو نقصان پہنچائے بغیر صرف اس گھر سے عارف چودھری کی لاش ملی تھی۔ سب حیران پریشان تھے۔ صبح کے 10 بجے تھے لیکن نمل اٹھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اب تو کیس بھی پریشان ہو گیا تھا۔ 11 بجے نمل اٹھی اور پورے کمرے میں نظر دوڑاتے اس کی نظر کیس پر پڑی تھی جو بیگ میں کچھ فائلز رکھ رہا تھا جن میں وہ بلو فائل بھی موجود تھے۔ نمل مسکراتے کیس کی جانب قدم بڑھائے اور با کر اسے کمر سے ہگ کیا تھا۔ کیس اس اچانک افطار پر بوکھلا گیا اور فائل اس کے ہاتھ سے نیچے گر پڑی۔ ہاں جی کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس سے پہلے کہ وہ فائل کی طرف ہاتھ بڑھاتا نمل کیس کے سامنے آتی اس کے گلے میں بازو ڈال گئی۔ اتنی حسین صبح، کیس نے کہتے نمل کو بازو میں بڑا۔ ہاں آپ تو روز ہی ایسی ہوگی۔ اچھا جی گڑیا نے کون سی رومانس والی گولی کھا لی؟ کیس نے نمل کو سامنے کرتے اس کے گال پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہا۔ آپ کا فطور سر چڑھ کر بول ہے۔ ہاں نمل نے ایک ادا سے کیس کے گل میں بہن ڈالتے ہوئے کہا۔ اوہو ہاں نے ڈائلاگ بازی نہیں جی، یہ ڈائلاگ نہیں، میری محبت ہے۔ وہ کب ہوئی؟ ہاں نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا۔ نمل کو اس وقت وہ فائل اٹھانی تھی، اس کے لیے اسے جو بھی کرنا پڑے بس اسے کرنا تھا، اس لیے کچھ سوچتے ہوئے جلدی سے بولی۔ ہاں جی آپ کے ہاتھوں کا ناشتہ چاہیے، کیوں نہیں؟ ہان کی جان ابھی ملے گا، لیکن اب ہان کو بھی کچھ چاہیے نا؟ کیس نے نمل کی طرف پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا وہ کیا ہو؟ سوچو کیس کی بات سمجھتے نمل نے جلدی سے اپنے لب کیس کے سینے پر رکھے۔ کافی دیر ویسے کھڑے رہنے کے بعد اس نے کیس کی طرف دیکھا جو بند آنکھوں سے کھڑا اس کا لمس محسوس کر رہا تھا۔ ایک بار نمل کے زمین نے اسے جھنجھوڑا لیکن خطبہ بھی بسی کا ہول چڑھا کر پھر سے جمع جاری رکھا۔ کیس نے بند آنکھیں کھولتے نمل کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور بولا۔ اوکے بتاؤ کیا کھانا ہے؟ چیز آملیٹ کھانے کو بہت دل کر ہے، وہ بنا دینا۔ نمل نے معصوم سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ اوکے فریش ہو جاؤ، ابھی بنا دیتا ہوں، کیس کہتے کچن کی طرف چلا گیا تھا۔ نمل نے فائل اٹھاتے پہلا پیج کھولا جس پر پراپرٹی کے کاغذ کا سائن دیکھے بنا پڑھے جلدی سے فائل اپنے بیگ میں رکھے فریش ہونے چلے گی۔ ایک ہفتے سے نمل کے ساتھ ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے نمل کو اپنی حالت بگڑتی دکھائی دے رہی تھی، کھانا کھاتے وامٹنگ، دل گھبرانا، لیکن وہ دھیان دیے بغیر اپنا مشن پورا کرنے کے چکر میں تھی۔ اسے بس فائل پر سائن چاہیے تو پھر آرام سے چلی جاتی، لیکن اب وہ پریشان تھی کہ سائن کیسے کروائے۔ اسی دوران ان کے درمیان چھوٹی موٹی گستاخیاں تو ہی تھی، لیکن کیس حد سے نہیں بڑا تھا۔ وہ لوگ حویلی شفٹ ہو چکے تھے۔ کیس صوفے پر بیٹھا بدر سے کچھ ڈسکس کر رہا تھا جب نمل ان کے پاس آئی۔ بدر کم ہی گھر آتا تھا، زیادہ تر وہ باہر رہتا تھا، ملحان بھی بس 1-2 بار ہی آیا تھا۔ سب کیس کا دیا مشن پورا کر رہے تھے۔ بدر کا دھیان کیے بغیر ہی وہ کیس کی گود میں بیٹھ گئی۔ وجہ وہ انجیکشن تھا جو ابھی وہ لے کر آئی تھی۔ آج اس نے انجیکشن کے بعد ٹیبلٹ نہیں لی تھی، اسی لیے اسے نیند نہیں آئی تھی۔ کیس تو نمل کے یہاں بیٹھنے پر سٹپٹ آ گیا۔ بدر بھی شرمندہ ہوتا بعد میں آنے کا کہتے اپنے روم کی جانا بڑھ گیا۔ ہاں جی آپ مجھ سے بالکل پیار نہیں کرتے، بدر کے جاتے کیس نمل کو بازو میں اٹھائے سیڑھیاں چڑھتے اپنے روم کی جانا بڑھا۔ کمرے میں داخل ہوتے نمل کو بیڈ پر بیٹھاتے خود اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ جب نمل نے کیس کو اپنی جانب کھینچا، ہاں جی کتنا پیار کرتے ہم اسے؟ نمل نے خمار زدہ لہجے میں کیس سے پوچھا۔ بہت زیادہ، کیس نے ٹرانس کی کیفیت میں جواب دیا۔ اچھا کتنا زیادہ؟ اتنا کہ اپنی جان بھی دے سکتا ہوں؟ سچی مچی؟ اچھا نا جان نہیں، آپ کچھ اور مجھے دے دے، لیکن میرے پاس ایک جان کے علاوہ ہے ہی کیا؟ آپ اپنی جائیداد میرے نام کر دیں۔ نمل کی معصوم خواہش سنتے کیس نے کہکا لگایا تھا۔ لیکن ہان کی جان آپ تو ہان سے بھی زیادہ امیر ہیں، آپ میری ایک چھوٹی سی حویلی کا کیا کریں گی؟ ارے یہ نہیں، بس پوری چاہیے۔ اس نے بازو کھولتے پوری کا اشارہ کیا تھا۔ ہاں ہاں میری جان، میری سب سے قیمتی جائیداد آپ ہی ہو، بس اس کے علاوہ ہان کے پاس کچھ نہیں۔
جھوٹے کہتے وہ آنکھیں باندھ کر کے اس کا سایہ باری ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ نیند کی وادی میں گم ہو چکی تھی جب کیس نے مسکراتے ہوئے اس پر کمبل سے ہی کیا۔ وہ خود باہر کو چلا گیا۔ 1 ماہ ہو گیا تھا نمل کو، اب تو نمل کی حالت پہلے سے بھی خراب رہنے لگی تھی۔ سر چکرانا، وامٹنگ ہونا، دل باری رہنا، اب لگاتار یہ علامت شو ہو رہی تھی۔ وہ پریشان ہو رہی تھی، لیکن حولا بیگم کی وجہ سے وہ ابھی کیس کو چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ آج جب بہان گھر سے باہر گیا تو وہ ڈرائیور کو لے کر چیک اپ کے لیے گئی۔ ڈاکٹر سے چیک اپ کروا کے وہ گھر واپس آ گئی تھی، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ رپورٹ شام تک میل کر دی جائے گی۔ ابھی سسٹم میں تھوڑی خرابی ہے۔ وہ راستے میں سوچ رہی تھی اب سے اسے حولا بیگم کا لپ گلوز استعمال کرنا پڑے گا۔ حولا بیگم نے آتے اسے ایک لپ گلوز دیا تھا اور کہا تھا کہ اس لپ گلوز میں نشہ ہے، اگر اس کا ذائقہ کیس چکھ لے گا تو اس پر نشہ طاری ہو جائے گا۔ آخرکار نمل نے تھک ہار کو اسے استعمال کرنے کا سوچا تھا۔ وہ کھانے میں 2 دفعہ نشے کی دوائی ملا چکی تھی، لیکن حیرت کی بات یہ کہ کیس کا نشہ نہیں ہوا تھا، بلکہ الٹا انجیکشن لیتے اور ٹیبلٹ کھاتے بہت ٹن ہو جاتی تھی۔ آج اس نے سوچ لیا تھا وہ لپ گلوز کا استعمال ہی کرے گی۔ باہر سے بادل گرجنے کی آواز سنتے وہ ہوش میں آئی اور الماری سے نائٹ گاؤن نکالتے اسے چیک کرنے لگی۔ یہ بھی حولا بیگم نے دیا تھا، نیٹ کا ریڈ کلر کا گھٹنوں تک آتا گاؤن جس پر سلور پرل لگے ہوئے تھے، گلے اور بیک سے کپڑا نہ ہونے کے برابر تھا، اس لیے وہ پہنتے اور نہ پہننے کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ بالآخر یہ ڈرامہ ختم کرنے کا سوچتے گاؤن پہننے کا فیصلہ کرتی واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ جب کیس کو ڈرائیور نے ریمل کے ہاسپٹل جانے کا بتایا تو وہ خراب موسم میں ہی بھاگا گھر چلایا۔ وہ ماما بیگم کے فورس کرنے پر وہ آج نمل سے اپنا رشتہ کھول کر رسک کرنے کا سوچ چکا تھا۔ کیس جیسے روم میں داخل ہوا، نمل شیشے کے سامنے کھڑے ہونٹوں پر لپسٹک کی کوٹ لگا رہی تھی۔ نمل کا سراپا دیکھ کر کیس کا سانس رکا تھا۔ نمل آج پھر سراپائے قیامت بنے اس کے سامنے، لیکن آج کیس ہوش میں تھا، ریڈ بیک لیس گھٹنوں تک آتا گاؤن پہنے۔ وہ جیسے ہی کیس کی جانب مڑی، کیس نے بے سہاتا دل پر ہاتھ رکھا۔ آج تو لگتا ہے اپنے ہان کی جان لینے کا ارادہ ہے۔ کیس تو نمل کے تیور دیکھتے حیران تھا، کیونکہ اسے نمل سے اتنی بولڈنس کی امید ہرگز نہیں تھی۔ ہاں جی آ گیا، میں آپ کا ویٹ کر رہی تھی۔ نمل نے ہان کے پاس آتے اس کے گلے میں اپنی باہیں ڈالتے کہا۔ نمل خیریت تو ہے نا؟ جی ہاں جی بس آج دل کیا تو پہن لیا، آپ کو اچھا نہیں لگا چینج کر لوں؟ نمل نے معصومیت کے ریکارڈ توڑتے ہوئے کہا۔ نہیں، اب ایسے بھی نہیں کہا، لیکن آئی ایم شاکڈ کیس کی نظروں میں ہوس نہیں تھی۔ حالانکہ حولا بیگم کے بالکل کیس کے پاس نمل کے جسم سے پیار تھا۔ اگر کیس کی جگہ کوئی مرد ہوتا تو اب تک نمل کی حالت خراب کر چکا ہوتا، لیکن نمل کو سکتہ تب ہوا جب کیس نے اپنے اوپر لی شال نمل کے کندھوں پر ڈالتے اسے ڈانپ دیا۔ ہم جانتے ہیں گل صرف اب اپنے ہان کی ہے، لیکن اب ہم پورے حق سے آپ کے قریب آنا چاہتے ہیں، ہم بہکنا نہیں چاہتے۔ ہم سب کے سامنے ایک بار پھر آپ کو اپنا کر ہی اب آپ سے اپنا حق لیں گے۔ کیس کی بات پر نمل حیران ہو رہی تھی، لیکن پھر اپنا ڈرامہ کنٹینیو رکھا، کیونکہ اس نے جلدی سے اپنا کام کرنا تھا۔ حولا بیگم نے اسے بتایا تھا کہ 3 منٹ سے زیادہ یہ لپسٹک تمہارے ہونٹوں پر نہ رہے، اس لیے نمل نے جلدی سے ہان کی طرف بڑھتے اس کے ماتھے پر لب رکھے اور بولی، ہاں جی آپ نے نمل کا دل جیت لیا ہے، ہمارا دل کر ہم آپ کو دل کھول کر پیار کریں۔ اس سے پہلے کہ کیس کچھ بولتا، باہر سے بارش کی آواز پر نمل ٹیرس کا ڈور اوپن کرتے باہر نکل گئی۔ واؤ بارش! ہاں جی آپ بھی آئیے۔ اب ہان اسے کیا بتاتا کہ وہ تو پہلے اپنے جذبات بہت مشکل سے قابو کر رہا تھا، اب بارش نے اور کام خراب کر دیا تھا۔ نمل اس کا ہاتھ ہمیں بارش میں لے آئی۔ ٹیرس کی لائٹ بند ہونے کی وجہ سے مکمل اندھیرا تھا، کبھی کبھی بجلی چمکتی تو پورا آسمان جگمگا جاتا تھا۔ کمرے سے آنے والی مدھم روشنی میں کیس نمل کو بچوں کی طرح بارش میں بھیگتے دیکھ رہا تھا۔ کیس تو پاگل ہونے لگا تھا۔ جائز ملکیت اور بھرپور ہوش ربا سراپا اس سے کچھ کر گزرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ روم کی روشنی سیدھا کیس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ نمل نے اپنا چہرہ کیس کے سینے سے نکالتے اپنے بازو اوپر اٹھائے، اس کے لبوں پر اپنے لب رکھے تھے اور ادھر کیس کی بات ہوئی تھی۔ آخر کب تک وہ جذبات پر قابو پاتا؟ نمل کو کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کرتے ہوئے شدت سے اس کے لبوں پر جھک اپنی پیاس بجھانے لگا، جو بہت مشکل کام تھا، کیونکہ یہ وہ پیاس تھی جو بجھنے کی بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ نمل آنکھیں بند کر کیس کی منمانیاں برداشت کرنے لگی۔ زوردار بارش میں وہ دونوں مدہوش ایک دوسرے میں گم تھے۔ اس وقت نمل بھول گئی تھی کہ اس کا مقصد کیا ہے، وہ تو بس کیس کی قربت میں مدہوش تھی۔ کیس اس کے لبوں کو نرمی سے چھوئے اس کی گردن پر جھکے وہاں اپنی محبت کے گل کھلا رہا تھا۔
اس کی گردن کو نشانہ بناتے وہ لب بائر کرتے اپنی شدت کا نشان چھوڑ رہا تھا۔ نمل نے ہوش میں آتے قید سے دور ہونے کی کوشش کرتے کچھ کہنا چاہا۔ ہاں جی چپ کھڑی رہو، کہا تھا نا، مت بہکاؤ مجھے، اب بک دو، قید نے کہتے ساتھ نمل کو گود میں اٹھاتے کمرے میں لاتے بیڈ پر لٹائے خود اس کی گردن پر جھکا تھا۔ گھڑی پر 10:30 کا وقت 10:30 کا وقت ہو چکا تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ نمل نے کچھ سوتے ہوئے قید کے بالوں میں ہاتھ ڈالے، اس کا سر اوپر کیا تھا اور ایک بار پھر اس کے لبوں سے اپنے لبوں کو الجھایا تھا۔ قید جتنا کنٹرول کرنے کی کوشش میں تھا، نمل اتنا اسے بہکا رہی تھی۔ قید کو کچھ غیر معمولی احساس ہوا، لیکن نمل پر اس سے خود سے زیادہ اعتبار تھا۔ کافی دیر اس کی قربت میں مدہوش رہتے قید نے خود کو حد پار کرنے سے روکا تھا۔ ہان کی جان کیوں آج ہان کو ختم کر دینے کے در پر ہو؟ جاؤ چینج کرو، بیمار ہو جاؤ گی، قید نے خمار زدہ آواز میں کہا۔ نمل کا کام بھی ہو چکا تھا، اس نے جلدی سے بیڈ سے بھاگنا چاہا جب قید نے ایک بار پھر اس کے لبوں کو نشانہ بناتے اسے آزاد کیا۔ نمل جلدی سے چینج کر کے باہر آئی تھی۔ شیشے کے سامنے اس نے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا تھا، اس کے ہونٹوں سے لپسٹک غائب ہو چکی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر قید کو دیکھا جو اپنی آنکھوں کو زبردستی کھولنے میں ہلکان ہو رہا تھا۔ نمل نے جلدی سے قید کی طرف بڑھتے اس کے سامنے کچھ کاغذات رکھے۔ ہاں جی مجھے یاد آیا، یہ میرے کچھ اسٹڈی کے کاغذات ہیں، ان پر سائن کر دے۔ صبح ابھی مجھے نیند آ رہی، قید نے مشکل سے اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے کہا۔ ہاں جی پلیز، نمل نے انتہائی معصوم سی شکل بناتے ہوئے کہا۔ اوکے لاؤ، ہان نے جلدی سے سائن کرتے کاغذات نمل کی طرف بڑھائے۔ نمل بہت خوشی سے کاغذات دیکھی تھی۔ جب اس کے موبائل کی بیل بجی، میل تو 4 بجے کی ہوئی تھی، لیکن شاید بارش کی وجہ سے اب ملی تھی۔ میل اوپن کرتے اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ ہاں جی میں، کیا ہوا؟ نمل قید کا سر پہلے باری ہو رہا تھا۔ ہاں جی نمل روتے زمین پر بیٹھتی گئی۔ کیا ہوا؟ ہاں جی میں ماں بننے والی ہوں۔ نمل کے الفاظ قید کو ساکت کر گئے۔ قید لڑکھڑاتے قدموں سے نمل کی جانب بڑھا اور خوش ہوتے اسے سینے سے لگایا اور خوشی سے بھرپور آواز میں بولا، تو میری جان یہ تو خوشی کی بات ہے نا۔ نمل نے ہان کو زور سے دھکا دیا اور غصے سے پھنکاری۔ یہ آپ کے ناجائز اولاد ہے، آپ کی ہوس کے نشانے۔ نمل یہ کیا بول رہی ہو؟ قید نے بے یقینی سے نمل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سچ بول رہی ہوں، میں جان سے مار دوں گی اس بچے کو۔ نمل کی حالت پاگلوں جیسی ہو رہی تھی۔ نمل تم اتنا غلط کیسے سوچ سکتی ہو؟ یہ ہمارا بچہ ہے، تمہارا اور میرا۔ میں مانتا ہوں اس دن کچھ بھی تمہاری مرضی سے نہیں ہوا تھا، لیکن یہ جائز اولاد ہے ہماری۔ قید نے نمل کو سمجھانے کی کوشش کی۔ جائز کب کیا نکاح آپ نے مجھ سے؟ آپ تو حق کرتے مجھے اپنی رکھیل بنا چکے تھے۔ نمل قید کا بے سہتا ہاتھ اٹھا تھا، لیکن وہ درمیان میں ہی رک گیا۔ ماریے نے مجھے ماریا، لیکن اس سے سچائی بدل نہیں جائے گی۔ میں ختم کر دوں گی اس بچے کو، نمل کے کہتے ساتھ باہر کی طرف بھاگی۔ قید نے اٹھے نمل کو بازو سے پکڑا اور دراز سے ایک لفافہ اٹھاتے نمل کی جانب بڑھایا۔ یہ کھول کر دیکھو، لیکن نمل کے لفافہ کھولنے سے پہلے حولا بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ رات کے 11 بجے حولا بیگم کو دیکھ کر قید حیران ہوا۔ نمل نے حولا بیگم کو میسج کر کے سب بتا دیا تھا۔ آتے ہی حولا بیگم نے نمل سے پوچھا، کہاں ہے فائل؟ یہ لے، اس پر قید کے سائن موجود ہیں۔ نمل نے فائل حولا بیگم کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ قید کی آنکھوں میں کرچیاں سے چبھی تھی، کچھ آنکھ سے ٹوٹا تھا اس کے اندر، جس کی تکلیف اس کی آنکھیں بہت اچھے سے بیان کر رہی تھی۔ اس نے چکراتے سر کے ساتھ نمل کی طرف دیکھا۔ وہ لفافہ ابھی تک نمل کے ہاتھ میں تھا، جبکہ حولا بیگم کہہ کے لگاتی قید کے سامنے آئی غرور سے بولی، تم ہار کے ایک بار پھر سے، اور وہ بھی بہت بری طرح سے۔ گو ٹو ہیل کہتے وہ نمل کا ہاتھ پکڑ باہر کی جانب چلی گئی تھی۔ قید کو سیکنڈ لگا تھا سمجھ میں کہ یہ سب حولا بیگم کا پلان ہے۔ تب تک لپ گلوز اپنا کام کر چکا تھا۔ ایک خون کی الٹی قید کو آئی اور وہ بیڈ پر گرا تھا۔ حولا بیگم نے جھوٹ بولا تھا کہ لپ گلوز میں نشہ، جبکہ اس میں زہر تھا۔ بدر جو رات کے اس وقت گاڑی کی آواز سن کر کمرے سے باہر نکلا تھا، نمل کو حولا بیگم کے ساتھ جاتے دیکھ کر جلدی سے قید کے روم کی جانب بڑھا۔ قید کے منہ سے نکلتے خون کو دیکھ کر جلدی سے قید کی جانب بھاگا۔ لالا کیا ہوا آپ کو؟ قید کو بازو میں اٹھائے وہ گاڑی کی طرف بڑھا اور ریش ڈرائیو کرتے وہ ساتھ قید کو آنکھیں بند نہ کرنے کا کہہ رہا تھا۔ بند آنکھوں میں قید کو نمل کا اسے فون کرنا، اس کے قریب آنا، اس کا ایک دم سے چینج ہونا سب یاد آ رہا تھا۔ آخری دفعہ قید نے نمل کو خود کو اپنے ہونٹوں پر جھکتے محسوس کر کے آنکھیں بند کر لی۔ بدر نے جلدی سے ہسپتال میں داخل ہوتے افراتفری مچا دی۔ یہ اسپیشل ہاسپٹل تھا جہاں پر صرف آفیسرز کو ہی لایا جاتا تھا۔ آفیسر ہان کی حالت دیکھ کر سب پریشان ہوئے تھے۔ انہیں جلدی سے آپریشن تھیٹر لے کر جاؤ، آئی تھنک انہیں زہر دی گیا ہے، ڈاکٹر نے قید کو دیکھتے ہوئے وارڈ بوائے سے کہا۔
پچھلے 2 گھنٹوں سے بدر انتظار کی سولی پر لٹکا ہوا تھا جب ڈاکٹر باہر آیا۔ آفیسر ہان کو بہت ہیوی قسم کا زہر دی گیا ہے، یہ زہر صرف امریکن سے بی آئی کے پاس ہوتا ہے۔ ڈاکٹر نے بدر کو بتایا۔ اب کیسے ہیں وہ؟ بدر نے بے چینی سے کیس کے بارے میں پوچھا۔ زہر ان کی رگ رگ میں سرید کر چکا ہے، میدا واش کر دیا، لیکن اچھی امید نہیں، ڈاکٹر نے بدر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر کی بات سنتے بدر کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ پیچھے سے آتا ملحان بھی ڈاکٹر کے الفاظ سن چکا تھا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کے سینے سے لگ کے زاروں کو تار اوڑھ رہے تھے۔ لالا بدر نے کچھ کہنا چاہا، لیکن ملحان نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے خاموش کروا دیا اور بولا، کچھ نہیں ہوگا، میرے لالا کو بہت بہادر، میں اسے موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ جس نے یہ سب کیا ہے؟ نمل نے گھر جاتے ہی وہ لفافہ ڈریسنگ پر پھینکا۔ ریمل اچانک سے اس کے روم میں اور نمل سے پوچھا، نمو اس وقت کس کے ساتھ آئی ہو؟ آج میں بہت خوش ہوں ریمل، آج میں نے اپنی عزت خراب کرنے کا بدلہ لے لیا، نمل کے ریمل کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کیا بکواس کر رہی ہوں؟ ریمل نے تیش میں نمل کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے سے پوچھا۔ ہاں، جس طرح کیس نے مجھے دھوکا دیا، میری عزت خراب کی وجہ سے آج میں اسے چھوڑ آئی ہوں۔ کیا بکواس کر رہی؟ شوہر ہے وہ تمہارا، ریمل غصے سے چلائی۔ کیا میرا شوہر؟ نو نو، ایسا نہیں ہوا کبھی بھی۔ تم پاگل کیا کر کے آئی ہو؟ ریمل نے غصے سے نمل کو جھنجھوڑ کر پوچھا۔ جب نمل نے ریمل کو ساری سچائی بتائی تو حیرت سے ریمل کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اللہ، نمل تم کیسے حوالہ پر یقین کر سکتے ہو؟ جھوٹ بولا انہوں نے تم سے۔ ویٹ، وہ لپ گلوز دکھاؤ مجھے ابھی کے ابھی، یہ لو۔ اس نے لپ گلوز اپنے بیگ سے نکالتے ریمل کی جانب بڑھایا۔ نمل وہ گلوز دیکھتے ہی پہچان گئی تھی کہ یہ تو زہر، اللہ میں مر جاؤں نمل، یہ زہر ہے۔ نشہ نہیں ریمل، مذاق نہ کرو، ماما نے کہا تھا کہ نشہ ہے، تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے شوہر کو موت کے منہ میں اتار دیا، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ نہیں ہے وہ میرا شوہر، اور ویسے بھی وہ نشہ تھا، ٹھیک ہوگا، وہ مر نہیں جائے گا نشے سے۔ وہ لفافہ کدھر؟ ریمل نے پوچھا۔ یہ پڑھا ہے، نمل نے جواب دیا۔ کھولو اسے، پڑھو جلدی۔ ریمل نے اپنا موبائل نکالتے بدر کو کال ملائی۔ کیس بدر، کیس لالا۔ بدر کی روتی آواز پر ریمل کے پیروں سے زمین کھسک گئی۔ آپو لالا، مجھے بتاؤ بدر، کیا ہوا؟ لالا کو جلدی، لالا کو کسی نے زہر دیا ہے، وہ اس وقت زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ بدر نے روتے ہوئے ریمل کو بتایا۔ فون اسپیکر پر ہونے کی وجہ سے نمل یہ الفاظ بخوبی سنے تھے، وہ جو پہلے اپنا اور کیس کا نکالنامہ دے کر ساکت تھی۔ بدر کے الفاظ سنتے بے ہوش ہو کر زمین پر گری تھی۔ نمل، ریمل کی آواز رات کے اندھیرے میں حویلی میں گونجی تھی۔ اس نے جلدی سے نمل کو بستر پر لٹاتے ڈاکٹر کو کال کی تھی، لیکن رات کے 12 بجے کوئی ڈاکٹر کہاں ملنا تھا۔ اس نے خود ہی پانی کا جگ نمل کے منہ پر پھینکا تھا۔ کیس، نمل نے ہوش میں آتے کیس کو پکارا تھا۔ مار آئی ہو تم، اپنے ہاتھوں سے اپنے سہاگ کو اب مناؤ، ہوشیوں اور سنبھالو، یہ جائیداد نہیں ریمل، وہ نشہ تھا، قسم سے یہ زہر ہے، امریکن اسپیشل، اور اس کا اینٹی ڈوز بھی نہیں۔ ریمل غصے سے پاگل ہوتی گلوز نمل کی طرف پھینک کر چلائی۔ موڑو تم، میں جا رہی ہوں۔ اتنا کہتے ریمل باہر کی جانب بڑھی۔ آپو، نمل نے اسے روکنا چاہا۔ مت کہو آپو، جان لے لوں گی تمہاری، اگر میرے لالا کو کچھ ہوا تو۔ ریمل جلدی سے ڈرائیور کو ساتھ لیتے گھر سے نکلی تھی۔